بالکل منیمل تھا. کیوں تھا؟ کیوں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ایک تو آپ کو ٹیکنالوجی کے تھرو ڈیٹا پتہ لگتا ہے. جب ڈیٹا پتہ لگتا ہے تو تبھی آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہیں. جب ہم آئے آج سے 2.5 سال پہلے میجورٹی چیزوں کے اندر ڈیٹا ہی ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. جو تھا بھی منیمل تھا, فج ڈیٹا تھا, اس کو بھی ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 2 جو سب سے ضروری چیز آتی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ, ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ, وہ ہے ٹرانسپیرنسی. پچھلی حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ٹرانسپیرنسی آئے. سب سے پہلی چیز ہم نے جس طرح ای ٹرانسفر کی, ای ٹرانسفر کے لیے ہمیں 1 روپیہ مشکل سے خرچ نہیں کیا ہوگا. ہم نے شاید 1 روپیہ بھی نہیں کیا. کیوں جی وقار صاحب, نوید صاحب؟ ای ٹرانسفر بنایا, ایک ایپ 2.5 ارب کی کرپشن بند ہو گئی یا منیمل ہو گئی. 50,000 روپے رشوت لیتے تھے, 1.5 لاکھ تک رشوت تھی ہر ٹرانسفر کی, بند ہو گئی ایک ایپ بنانے سے. آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ نے واقعی میں یہ چیزیں کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اسی طرح ہم 2 چیزیں آگے ٹیکنالوجی میں کرتے جا رہے ہیں. آج یہ جو سٹیپ لیا ہے, میں ڈی جی قائد, پی آئی ٹی بی, پی ایم آئی یو, پیس 3 سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آصف مجید صاحب یہاں بیٹھے, ساری ٹیم کو. میرے خیال سے دس از انکریڈیبل what they have done. another step. ساری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. ایجوکیشن کو تو سب سے پہلے جانا چاہیے تھا, ہم سب سے آخر میں, سب سے پہلے ایجوکیشن کو جانا چاہیے تھا. سو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی جو یہ ٹیکنالوجی ہے یہ پہلا سٹیپ ہے. اب ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں, I've always heard کہ سب کو کیسے ملے گی. اگر آپ سب کا ایک دفعہ میں سوچنا شروع کر دیں گے پھر آپ کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پہلا سٹیپ لینا پڑتا ہے, چاہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہو. وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اور سب تک پہنچ جائے گا, مگر پہلا سٹیپ تو لینا نا. ہم کئی دفعہ ان چیزوں سے گھبرا جاتے ہیں, وہ جی 4 لاکھ ٹیچر ہے, سب کو ملے گا کہ نہیں, 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ اسٹوڈنٹ ہے, سب کو نہیں. سب کو ایک دم سب چیزیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ اسکیل بہت بڑی ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر, جسٹ لائک وی ڈوئنگ رائٹ ناؤ. 193,000 ٹیچرز, یہ ہمارے 50% ٹیچرز ہیں جن کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایپ جب چل رہی ہے اور چلے گی, اور ایوری تھنگ ان دا نیکسٹ کیوں چل رہی ہے ابھی ان فیو ڈیز چلنی ہے نا, اس وہ شروع ہو گئی ہے نا. دیکھیں ہم 50% ٹیچرز کو پہلی دفعہ میں ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو کہ پسند ہو ناپسند ہو اس طرف آنا پڑے گا. سب کو ٹیکنالوجی کی طرف آنا پڑے گا, ان چیزوں کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا, اور یہی فیوچر ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح پہلے چلتے رہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. فیوچر یہ ہے, اسی طرف جانا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو. نون لیگ نے یہ پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی تھی. کاسٹ اس وقت انہوں نے 14 کروڑ اتنی تھی جی, 14 ارب 14 ارب, سوری میں نے تو غلط نمبر بول دیا بھائی. 14 ارب کا یہ پروجیکٹ تھا. پھر تو ان کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کو تو اربوں کا غبن کرنا آتا ہے. میں نے کہا شاید اس لیے نہیں کیا کہ 14 کروڑ کا تھا, 14 ارب بھی کافی نہیں تھے ان کے لیے سوچتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کتنے کا یہ کر رہے ہیں, سب کو پتا ہونا چاہیے. 25 لاکھ روپے سال کا, 25 لاکھ روپے سال کا. دوبارہ کہہ رہا ہوں, کمپیئر ٹو نون لیگ کا 14 کروڑ کا, یہ 14 ارب کا یہ تھا. 14 ارب اور 25 لاکھ میں ہم یہ کر رہے ہیں سال کا. سو ان چیزوں سے آپ کو بڑی کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے اور باقیوں کا سٹینڈ کیا تھا جو ہم سے پہلے تھے. ایجوکیشن کو اس لیے ترجیح کبھی نہیں دی گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ پڑھ لکھ جائیں, آپ سمجھ جائیں ان کے چکر, آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ کون ہیں اصل میں. انہوں نے کہا سب کو جاہل رکھو بس جتنی دیر رکھ سکتے ہو, تاکہ اسی طرح چلتا رہے سسٹم جس طرح کا سسٹم انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں بنا کے ان دونوں نے رکھا ہوا تھا. سو اس لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک آپ دیکھنا کہ ہم بڑی بڑی زبردست چیزیں لے کر آ رہے ہیں.
نیکسٹ ویک ایک اور اناؤنسمنٹ ہے ٹیچرز کے لیے اور سب چیزوں اس کے اوپر, وہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ہر چیز آپ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ, میری یہ کوشش ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف آر ٹرم ہر چیز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وہ ایک ٹیلی فون پہ ہونی چاہیے. وہ ہاتھ کے اندر جو بھی ان کے وہ ٹیلی فون ہے یا آئی پیڈ ہے یا لیپ ٹاپ ہے, اس کے اوپر سب کچھ ہونا چاہیے. میری یہ کوشش ہے کہ ہم اتنا ٹرانسپیرنٹ, اتنا زبردست سسٹم بنا دیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کریں. جس طرح وقار صاحب نے بھی کہا کہ ٹیکنالوجی پڑی بھی, اٹس را, unless you plan it, unless you use it in the right way. سو ہماری یہ پوری کوشش ہوگی. اور میں پی آئی ٹی بی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ان چیزوں کے اندر. اور میری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ایس سی ڈی جو ہے اپنا انڈیپینڈنٹ سسٹم بنائیں, کیونکہ یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کے بعد. پنجاب کا نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کا. سو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ وی وڈ لائک ٹو بی ہیو آور اون سسٹم ان ایوری تھنگ. کوشش جاری ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. میں ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگین بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. کثر نفسی کا اظہار یقیناً بڑے لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. معزز خواتین و حضرات, ہماری یہ آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت قائد اعظم کے ولولوں, امنگوں اور آرزوؤں کی زندہ و جاوید مثال ہے, جس کی بقا و احیاء کی ذمہ داری اب ہم پر عائد ہوتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا ڈاکٹر مرار اعظم صاحب کو, وزیر تعلیم پنجاب کو, کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس ایپ کا باضابطہ افتتاح فرمائیں. سر. معزز خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی آج کی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. پاکستان پاکستان یہ لیپ ٹاپ اٹھا لیں یہاں سے, انہوں نے پریس کا کرنی ہے. جی شروع کرتے ہیں جیسے ہی آپ کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, باقی جا سکتے ہیں جنہوں نے جانا ہے, یہ پریس والوں کے لیے. سو پلیز سب جا سکتے ہیں. یہ والا مائک بند کر دوں. اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کل پنجاب کیبنٹ میں یہ سنگل نیشنل کریکولم جو اپروو کیا, بہت یہ ایک اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ جو آپ کو ایک دم پتہ نہیں لگے گا. آپ دیکھنا کہ جا کے ود ٹائم, ایز دا ٹائم گوز آن, آپ کو یہ چینجز جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن کے اندر کوئی چیز بھی کریں اس میں آپ کو ایک دم چینج نہیں نظر آتا. اٹ ٹیکس ٹائم, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ تھا آج سے کچھ سال ڈاؤن دا روڈ جا کے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں کنسرنز ہیں ڈیلیز کے اندر جو بکس وغیرہ کا ہو رہا ہے.
مگر میرے خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ہمارے پاس آئی تھنک جو میری بات ہوئی تھی ایم ڈی پی سی ٹی بی سے پچھلے ہفتے بھی آئی تھنک موسٹ آف دا تھنگز آر ڈن اور میرے نہیں خیال سے کوئی بھی ڈیلے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو بکس پہنچانے کے اندر میرے نہیں خیال سے کوئی ڈیلے آنا چاہیے. دیکھیں ان کا جو ہے نا بہت چھوٹا سکیل ہے سب کا کمپیئر ٹو پنجاب کے اندر 60,000 سے زیادہ پرائیویٹ سکولز ہیں. جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ جی ایک دن کھول لیں, ہمارے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے دیکھنے کے لیے کہ کون سا سکول کس دن کھلا ہے کس دن نہیں کھلا. آپ کسی بھی سکول پہ چلے جائیں گے نا اور کہیں گے جی آج آپ نے سکول کھولا, کہ جی ہم نے تو صرف آج ہی کھولا ہے. آپ سوچیں گے ہم ابھی بھی سکول بند کروا رہے ہیں, وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں یونیفارم پہن کے مت آؤ, وہ کہہ رہے ہیں صبح صبح آ جاؤ, کئی کہہ رہے ہیں شام کو لیٹ آ جاؤ. وہ سکول تک ہم ابھی تک بند کروا رہے ہیں اور اس میں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. سو اس طرح کی چیز ہم نے اگر کی تو آئی تھنک بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوگی. جن چیزوں کی وجہ سے یہ ہم نے سٹیپ لیا تھا پھر وہ بالکل بھی اکمپلش نہیں ہو سکیں گے. آپ نے کرونا کے حالات دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ میری فیملی کے اندر لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں جو کہ پچھلی دفعہ اس طرح نہیں ہوا تھا. جاننے والوں کی ضرور بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی, اس دفعہ تو اپنی فیملیز میں ہو رہی ہیں اینڈ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ کتنی سیریس ہے سچویشن. نہیں, 10 جنوری سے پہلے ہم بیٹھیں گے دوبارہ, فرسٹ ویک آف جنوری میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کیا سچویشن ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں کی زندگیاں, ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ کرب کیا جا سکتا ہے, آئی مین جو گراف ہے وہ کرب ہو رہا ہے کہ نہیں, ورنہ ادروائز آئی ڈونٹ نو. ابھی دیکھیں گے بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں. تعلیمی سال کو ہم تھوڑا سا آگے موو کر رہے ہیں فور شور, اس پہ بھی سارے فیصلے آئیں گے, اس پہ بات چیت ساری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ فرسٹ ویک آف جنوری کے اینڈ تک آپ کو میرے خیال سے کافی کلیئر پکچر آ جائے گی کہ آگے ہم کہاں جا رہے ہیں. کیونکہ مجھے پتہ ہے, جتنا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا میں خلاف تھا اسکول بند ہونے کے اس دفعہ, آئی تھنک سب چاہ رہے تھے مگر میری مخالفت تھی اس سلسلے میں کہ ایک دم نہ بند کیے جائیں. مگر آبویسلی آپ نے سچویشن دیکھی کتنی خراب ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں بند کرنا پڑا. دیکھیں ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں اس آفس میں ہوں, جب تک میں منسٹر ہوں ایجوکیشن کا, گورنمنٹ کی ریٹ کو منوانا امپلیمنٹ کروانا وہ میرا کام ہے اور وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو امپلیمنٹ نہ ہو میرے ہوتے ہوئے. سو نہ ماننے کی بات ہے نہیں, سب کو کرنا پڑے گا اور میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دوں. سنگل نیشنل کریکولم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے. جب سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے اس کا مطلب ہے سلیبس ایک جیسا ہو گیا. کریکولم جو ہے وہ ہم نے ایک فریم ورک دیا. فریم ورک کا کیا مطلب ہے کہ جی یہ دائرہ ہے, اس دائرے کے اندر سب نے رہنا ہے. آپ یہ اب یہاں پہ 6 قسم کے مائک 7 قسم کے پڑھے ہوئے 10 قسم کے, یہ 10 قسم کی کتابیں ہو سکتی ہیں جو 10 ڈفرینٹ سکول پڑھا رہے ہیں, مگر وہ سارے اس دائرے کے اندر, سب نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے. کتاب جون سی مرضی پڑھا لیں اور وہ کتاب جو ہوگی وہ اپروو ہوگی بائی پی سی ٹی بی. سو یہ ایک فریم ورک ہے جو دیا گیا ہے. اٹ از ناٹ, مجھے پتا ہے لوگ سمجھتے ایک دم گھبرا جاتے نہیں سب ایک جیسی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے. نہیں, یہ سب ایک جیسی پڑھائی کریں گے مگر مٹیریل سب کا ڈفرینٹ ہوگا, مگر وہ فریم ورک کو کور کر رہا ہوگا جو بیسس ہے. جی دیکھیں ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا اصل میں پرابلم اس دفعہ یہ کووڈ کی وجہ سے اتنی چیزیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں چیزیں الائن کریں. جب پلان کرتے ہیں وہ پلان پھر آگے چلا جاتا ہے, جو پلان کرتے ہیں وہ پھر آگے چلا جاتا ہے. سو ایوری تھنگ از سو فلوئڈ رائٹ ناؤ کہ کوشش ہے ہماری کہ اگلے سال میں جب بھی ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپلیمنٹ کیا جائے. سر پورے 5 سال ہم تو ادھر ہیں. سو اپوزیشن کا آپ نے حال دیکھ ہی لیا ہے جو ان کا لاہور میں ہوا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ اتنے نعرے
اتنی باتیں آر پار شار، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لاہور کے ساتھ، میکسیمم سیٹیں جیتے میں کچھ نہیں سر. کوئی آپ کو ایک کنٹینر نظر آئے؟ آئی نو سردی کا بھی بلیم ہمارے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی نے سردی کی ہے، اور اوپر سے بلیم یہ بھی ہے بارش بھی جب ہوئی تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی نے پھر بارش کروائی ہے. سو اس لیے میجورٹی سیٹیں ہوتے ہوئے بھی ہم نے جب پہلا جلسہ کیا تھا 2011 کے اندر، میں جنرل سیکرٹری لاہور تھا اس وقت، ایک سیٹ نہیں تھی ہمارے پاس. آپ نے وہ جلسہ دیکھا تھا. اس کے بعد جب 2014 میں ہم نے کیا، پھر بھی ان کی حکومت، ان کا سب کچھ، آپ نے جلسہ دیکھا تھا. اس وقت میجورٹی ایم این اے ان کے، میجورٹی ایم پی ایس لاہور کے ان کے، آپ نے حالات دیکھ لیے. تو کیا وہ پریشر ڈال سکتے ہیں؟ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. بیچارہ بلاول تک بھاگ کے چلا گیا اس کے پاس، شہباز شریف کے پاس، کہ مجھے بچاؤ، ہمیں بچاؤ اس عورت سے یار، کہ یہ پتہ نہیں ہمیں لے کے کہاں ڈوب جائے گی، ہمیں خود تو ڈوبے گی ہمیں بھی ڈبا رہی ہے ساتھ. سو وہ بھی میرے خیال سے شہباز شریف کے پاس تبھی گیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مریم صفدر سے. آپ کا میرا خیال نہیں، مجھے پتہ ہے شکایت لگانی نہیں گیا تھا، کہہ رہا تھا ہمیں بچاؤ اس سے. بالکل، کہ اس نے اپنے باپ کو ڈبو دیا ہے، پی ایم ایل این کو تباہ کر دیا ہے، یہ تو ہمیں بھی ڈبو دے گی. بالکل، ہمیں بچاؤ اس سے. مجھے تو نہیں پتا، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں جو میرے خیال سے وہاں پہ ہو. میں سمجھا یہی کہا ہوگا کہ نہیں باہر آؤ، باہر تو وہ نہیں بلا سکتا نا اس کو جب تک کورٹ نہیں اجازت، کورٹ کے ہر چیز کا مقابلہ کرنا انہوں نے کیسز کا اپنے. مگر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ وہ، ورنہ اگر سب کچھ زبردست جا رہا ہوتا تو اس کو کیا ضرورت تھی شہباز شریف کے پاس جانے کی؟ جب ڈیزاسٹر ہوا ہے، میں نے تو بلکہ ٹی وی پہ بھی پوچھا پیپلز پارٹی سے، میں نے کہا آپ کو مریم صفدر کو جواب دہ کرنا چاہیے کہ آپ تو یہاں پہ مہمان آئے تھے. مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ نہ بندہ نہ پرندہ نہ کوئی چکر. بالکل آپ کو بھی نمبرز پتہ، مجھے نمبرز کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. یہ نمبرز والی گیم میں نہ جائیں، نمبرز سب کو پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بہت اچھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، تو ایسا کیا ہو گیا کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈر لگ گیا اور انہوں نے مارچ کا سینٹ کا الیکشن فیبروری میں کرانے کا کر دیا؟ اگر آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ کو اپوزیشن سے ڈر نہیں ہے، تو یہ فروری میں سینٹ کا الیکشن کیوں کرا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں کیا اچھی بات ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس میں ڈر کی بات اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جو لانگ مارچ کا کہا گیا ہے، جو استعفوں کا کہا گیا ہے، کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کل استعفے دے دیں، کل دے دیں تاکہ لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا جائے، لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جائے. نہ لانگ مارچ کریں، نہ دھرنا دیں، ہم استعفے لینے کے لیے تیار ہیں. سو اس لیے میرے خیال سے اس ساری کہانی کو ختم کر کے یہاں پہ استعفے جمع کرا دینے چاہیے. اور میری ایک اور بات نوٹ کر لیں، پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی. سو یہ میری بات آپ دیکھیں. میرا سوال یہ ہے، اگر اپوزیشن سے حکومت کو ڈر نہیں ہے، ڈاکٹر مراد راز صاحب کو ڈر نہیں ہے، عمران خان صاحب کو ڈر نہیں ہے، ایسے کیا حالات مجبور کر گئے حکومت کو کہ سینٹ کا الیکشن مارچ کی فیبروری میں کرے؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الیکشن ایک مہینے بعد ہونا یا ایک مہینے پہلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. سو وہ ہو سکتا ہے ایک مہینہ، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جنرل الیکشنز وہ بھی آگے اور پیچھے ٹائم اس کا ہو سکتا ہے. میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، سو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے. نہیں، اس وقت ہمارے پاس ایڈیشنل چارج ہے سیکٹری کا ڈاکٹر سہیل کے پاس، اینڈ آئی تھنک ایوری تھنگ از، ابھی کر لیں گے. اس کے اوپر اتنی چیزیں اور ہو رہی ہیں کہ اس پہ بھی بات چیت ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ منسٹر آفس سے چلتا ہے، میرا ڈپارٹمنٹ منسٹر آفس سے چلتا ہے. سو اس لیے باقی آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سیکٹریز کتنے آئے ہیں کتنے چلے گئے ہیں. سو اس لیے آپ کو اپنے دیکھیں جی، ہمارے لیے تو میرے نہیں اتنے ہی، ان کے 9-10 ہیں، ہمارے 7-8 ہیں.
میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں, اس میں سے فیصلہ آپ پھر خود ہی کر لینا. میرے خیال سے 7-8 ہیں, کتنے 9 کتنے ہیں 8 ہیں. بالکل, میں 100 سیکٹری بھی بدل دوں گا, مجھے وہ پرواہ نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں. جس نے کام کرنا ہے, سارا اسلم جو تھی زبردست سیکٹری تھیں, ان کا صرف کورس آ گیا اس لیے ان کو جانا پڑا, نہیں تو مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں تھا. میرے خیال سے زبردست سیکٹری ہیں سارا اسلم جو. پہلے سیکٹریز کے ساتھ آبویسلی کئیوں کو جانا پڑا ڈفرینٹ ریزنس کی وجہ سے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے کام چاہیے, اور جو بھی کام نہیں کرے گا, مجھے 10 کیا مجھے 50 سیکٹری 100 بھی بدلنے پڑے میں بدل دوں گا. اور اس کے علاوہ بھی سیکٹری کے علاوہ بھی یہ ڈی جیز ایم ڈیز جو سب ہیں, ایز لانگ ایز کام نہیں ہوگا سب کی ریپلیسمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اس پورے 4 لاکھ ٹیچر کے اندر, اس ہر چیز کے اندر ریپلیسمنٹ ہے. سر پالیسی میں نے امپلیمنٹ ان دا سینس ہر چیز مجھے خود سیکھنی پڑی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ سیکٹریز چینج کیے جا رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی جس طرح ہم نے پلان کیا تھا اس طرح چیزیں چل نہیں رہی تھیں, تو میں نے خود سیکھا سب کچھ. میں نے 1 سال خود ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کے ایک چیز کو خود سیکھا. سو آج ہمیں وہ ایشو نہیں ہے کہ کوئی مجھے آ کے کہے جی کہ یہ پرابلم ہے تو یہ کیا ہے, یا مجھے خود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے خود محنت کی اور میں نے خود سیکھا سب کچھ, اور آج سیکٹری ہو آ جائیں چلے جائیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. دونوں کی مشاورت سے انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم صاحب اور میری مشاورت کے ساتھ سیکٹری. دیکھیں میرا ایک طریقہ کام کرنے کا, اور میرا ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی پتہ ہے ایک سخت طریقہ تھوڑا کام کرنے کا. کیونکہ سخت اس لیے کیونکہ مجھے ریزلٹس چاہیے اور میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا, اور میں چاہتا ہوں کہ جو چیز بھی ہو میرٹ پہ ہو, جلدی ہو, میری ریپوٹیشن کا سب کو پتہ ہے. سو اس لیے جو چل سکتا ہے وہ چلے گا, جو نہیں چل سکتا وہ نہیں رہے گا. محنت میں نے سیکٹری بدلنے میں نہیں کی, میں نے آپ کو اور بڑی چیزیں کر کے دی. سب سے آئی تھنک ضروری کام جو تھا وہ آج میں آپ کو جس چیز کا بتا رہا تھا, میرے خیال سے ڈیجیٹلائزیشن آف دا ڈپارٹمنٹ تھی, جس میں پہلے دن سے بات کر رہا تھا, اور اب ہم 2 سال کے بعد اس کے اوپر آ رہے ہیں. آئی تھنک سب کو خوف تھا, سب کو ڈر تھا اس کا کہ یہ ہو گیا تو بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی اور بہت زیادہ چکر جو سب کے ہیں وہ بند ہو جائیں گے. سو آئی تھنک یہ سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ اصل میں ڈپارٹمنٹ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ میں پش کرتا رہوں گا, اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس راستے پہ چل پڑے میں. سو آپ نہیں بایو میٹرک نہیں ہے, بٹ آئی مین وی ہیو اے سسٹم جس سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے. مگر ابھی بھی دیکھیں یہ چیزیں کتنی آسان, بالکل نہیں, ابھی تو ابھی ہم نے بہت چیزیں کرنی ہیں. آئی مین یہ چیزیں اگر ہم شروع کر دیتے نا اور ہمیں سپورٹ ملتی, آپ کو پتہ ہے, تو یہ آج سے سال پہلے 1.5 سال پہلے چیزیں آ سکتی تھیں. سو اب وہ فورس کر کے ایک چیز اب ہم لے آئے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے میں اگلے 12 مہینے میں آپ دیکھنا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سٹیپ پہ کھڑے ہوں گے, بڑا میجر سٹیپ ہے جو میں نے پلان کیا ہوا ہے. سو اس کے بعد آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. میری پوری کوشش ہے. کس کی؟ بالکل 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 بالکل. بہت شکریہ آپ سے. تھینک یو. میں ہمیشہ ہر ایک کا جواب دے کے جاتا ہوں.